السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جولائی کی 26 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ، پاکستان، بھارت اور افغانستان کے ساتھ غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور عالمی خبریں پیش ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو نے جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں صدر جو بائیڈن اور ممکنہ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار نائب صدر کاملا ہیرس سے غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے امکان پر تبادلہ خیال کے لیے الگ الگ ملاقات کی۔ ہیرس نے اسرائیلی رہنما کے ساتھ بے تکلف اور تعمیری ملاقات کے بعد اپنے ریمارکس میں کہا کہ وہ اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق کی حمایت کرتی ہیں۔ انہوں نے غزہ میں تباہ کن انسانی صورتحال اور تنازع میں ہلاکتوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم انسانیت سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ اس سے چند گھنٹے قبل صدر جو بائیڈن نے نیتن یاہو کے ساتھ بات چیت میں غزہ میں 9 ماہ سے جاری جنگ میں جنگ بندی پر زور دیا۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ اسرائیل اور حماس کے عسکریت پسندوں کے درمیان، جن کے پاس غزہ کے محصور علاقے کا کنٹرول ہے، جنگ بندی کے سلسلے میں اختلافات باقی ہیں، لیکن ہم پہلے کے مقابلے میں اب کسی معاہدے کے زیادہ قریب ہیں۔ بیجنگ پاکستان سے مسلسل یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ پاکستان چینی شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ پاکستان میں 26 مارچ کو ہونے والے خودکش حملے میں 5 چینی کارکن مارے گئے تھے۔ چین کے ایک بڑے اتحادی پاکستان نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے ذریعے، جسے سی پیک کے نام سے جانا جاتا ہے، اربوں ڈالر کے انتہائی ضروری توانائی اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبے بنائے ہیں، تاہم اسلام پسند عسکریت پسندوں اور پاکستانی ریاست کے خلاف لڑنے والے بلوچ باغیوں کی جانب سے چینی شہریوں اور منصوبوں کو نشانہ بنانے کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اپنے اہم دو طرفہ تعلقات کو بچانے کی خواہش مند پاکستان نے چینی قیادت کے ساتھ ملاقاتوں میں چینی شہریوں کے لیے فول پروف سیکیورٹی کا وعدہ کرتے ہوئے پروٹوکول کو محفوظ ترین بنایا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پاکستان نے ماضی میں جموں و کشمیر میں ان کے بقول جتنی بھی غلط مہم جویاں کی ہیں وہ شکست سے دوچار ہوئی ہیں، لیکن اس نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور وہ لگاتار علاقے میں دہشت گردی کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ وزیر اعظم مودی جمعے کو دراسک کے مقام پر کرگل جنگ میں کام آنے والے بھارتی فوجیوں کی یادگار میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ بھارتی وزیر اعظم نے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے جموں خطے میں عسکریت پسندوں کے بڑھتے ہوئے حملوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بقول دہشت گردی کے ان واقعات کے لیے پاکستان ذمہ دار ہے۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم کے اس بیان پر تاحال کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے، تاہم ماضی میں اس نے بھارت کی طرف سے لگائے گئے اس طرح کے الزامات کی سختی سے تردید کی ہے اور یہ موقف اختیار کیا ہے کہ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں اس کے بقول بھارتی ناجائز قبضے اور لوگوں پر ڈھائے جا رہے مظالم کے خلاف جاری تحریک مزاحمت مقامی ہے اور پاکستان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ بھارت کے وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر نے جمعرات کو لاؤس میں اپنے چینی ہم منصب وانگ یی سے ملاقات کی، جس میں دونوں عہدیداروں نے اپنے سرحدی مسائل جلد از جلد حل کرنے پر اتفاق کیا۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے جمعرات کو کہا کہ جے شنکر نے لاؤس میں جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے گروپ آسیان کے سربراہی اجلاس کے موقع پر الگ سے اپنے چینی ہم منصب وانگ یی سے ملاقات کی۔ اس سے قبل دونوں رہنماؤں کے درمیان 3 ہفتے قبل قازقستان کے صدر مقام آستانہ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر ملاقات ہوئی تھی۔ امریکی ریاست فلوریڈا سے ریپبلکن سینیٹر مارکو روبیو نے ایک ایسا بل متعارف کروایا ہے جو چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے نمٹنے کے لیے امریکہ بھارت شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کا متقاضی ہے۔ یو ایس انڈیا ڈیفنس کوآپریشن ایکٹ سے موسوم بل ایسے وقت میں سامنے آیا ہے
جب بھارت کو چین کی طرف سے بڑھتی ہوئی جارحیت کا سامنا ہے۔ بل کے مطابق بھارت کو علاقائی سلامتی کے خطرات کی صورت میں امریکہ نئی دہلی کو ضروری سیکیورٹی فراہم کرے گا تاکہ وہ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکے۔ بل اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ اگر پاکستان بھارت کے خلاف دہشت گردی کا مرتکب ہوتا ہے تو اسلام آباد سیکیورٹی کی مد میں امداد حاصل نہ کر سکے۔ اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے احتجاج اور دھرنے کے پیش نظر انتظامیہ نے جڑواں شہروں کے داخلی راستوں پر کنٹینرز لگا دیے ہیں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم فیض آباد میں کنٹینرز لگانے سے ٹریفک بری طرح متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹریفک پولیس نے شہریوں کو متبادل راستوں پر سفر کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ نے ریڈ زون اور اس کے طرف آنے والے راستوں کو بھی کنٹینرز لگا کر بند کر دیا ہے۔ ملک میں مہنگائی اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی نے دھرنے کا اعلان کیا تھا، جبکہ تحریک انصاف نے اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بینر تلے جمعے کو ملکگیر احتجاج کی کال دی تھی۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق ٹی چوک کے قریب آنے والے کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سردار علی امین خان گنڈاپور نے جنوبی ضلع بنوں کے قیام امن کے لیے کئی دنوں سے جاری احتجاجی دھرنے سے خطاب میں قومی جرگے کی جانب سے پیش کردہ تمام مطالبات تسلیم کرنے اور اس پر منوان عمل کرنے کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ سردار علی امین خان گنڈاپور کے اس خطاب کے ساتھ ہی پچھلے ایک ہفتے سے جاری احتجاجی دھرنا ختم ہو گیا ہے۔ چین اور روس کے وزرائے خارجہ نے جمعے کو اپنے جنوب مشرقی ایشیائی ہم منصبوں سے ملاقات کی اور غیر علاقائی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ وانگ یی اور سرگے لیوروف لاؤس کے دارالحکومت وینٹیانے میں جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی 10 رکنی ایسوسی ایشن آسیان کے 3 روزہ اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ وانگ نے نئے برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی سے بھی ملاقات کی۔ توقع ہے کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن ہفتے کے صبح آسیان کے وزرائے خارجہ کے ساتھ بات چیت کے لیے وینٹیانا پہنچیں گے۔ بیجنگ کی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے کہا کہ وانگ اور بلنکن لاؤس میں ملاقات کریں گے اور مشترکہ تشویش کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ امریکی حکام نے ان خدشات کو مسترد کر دیا ہے کہ ملک کے سیاسی منظرنامے میں حالیہ اچانک تبدیلیاں کسی کمزوری کی علامت ہیں۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے میڈیا بریفنگ کے دوران اس حوالے سے صحافیوں کو بتایا کہ امریکہ قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے اور حریفوں کو اس کے مخالف خیال کو ترک کر دینا چاہیے۔ دوسری جانب امریکی محکمہ دفاع پینٹاگن کے حکام نے زور دیا ہے کہ امریکہ کے مخالفین کچھ بھی کرنا چاہتے ہوں، امریکی فوج اس کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما اور سابق خاتون اول مشیل اوباما نے وائٹ ہاؤس کی نامزدگی کے لیے کاملا ہیرس کی حمایت کی ہے۔ اس توثیق کا اعلان جمعے کے صبح ایک ویڈیو میں ہوا، جس میں کاملا ہیرس کو سابق جوڑے کی مشترکہ فون کال پر بات کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ صدر جو بائیڈن کی جانب سے توثیق کے فیصلے کے بعد کاملا ہیرس کی حمایت میں اضافہ ہوا ہے۔ یورو اسٹار کمپنی نے کہا ہے کہ فرانس کے تیز رفتار ریل نیٹ ورک پر بڑے پیمانے پر تخریب کاری کے حملے کے بعد پیرس اور لندن کے درمیان کئی یورو اسٹار ٹرینیں جمعے کو منسوخ کر دی گئیں۔ یورو اسٹار نے اپنی ویب سائٹ پر کہا کہ تمام ٹرینیں جو پیرس کی طرف روانہ ہوتی ہیں جمعے کو عام لائن کی طرف موڑ دی جائیں گی۔ پیرس شہر کے میئر این ہڈالگو نے کہا کہ اس تخریبی کارروائی کا جمعے کی شام پیرس اولمپکس کی افتتاحی تقریب پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ طوفان گائے میں فلپائن اور تائیوان کے بعد جمعرات کو چین کے مغربی حصے سے ٹکرایا ہے۔ طوفان کے سبب تائیوان اور فلپائن میں 25 ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں، جبکہ متعدد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ گائمے کی وجہ سے چین کے صوبے فوجیان میں ٹرین پروازیں اور فیری سروسز منسوخ کر دی گئی ہیں، جبکہ حکام نے لگ بھگ 2.5 لاکھ افراد کے انخلاء کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اور اب ایک اعلان۔ وائس آف امریکہ واٹس ایپ چینل پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔
दिलचस्प खबरें, तज्जिए, तबसरे और वीडियोस देखने के लिए व्हाट्सएप पर वीओए उर्दू के इस चैनल को फॉलो कीजिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमारे फेसबुक पेज पर मौजूद है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।